وعز اسمہ وجل ذکرہ کی حمد و ثنا، اور نبی اکرم نور مجسم سید عالم حبیب خدا شافع روز جزا، نبیوں کے سرور ہستی سیدہ آمنہ کے نور نظر اور سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے لخت جگر، جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح قدس میں گلدستہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی قابل قدر سامعین عزیز محتشم، چونکہ آج 22 جمادی الثانی وصال مبارکہ اور عرس مبارکہ حضرت سیدنا خلیفہ اول و خلیفہ بلا فصل افضل بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا جان نشین مصطفیٰ یار غار مصطفیٰ یار نظار مصطفیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا موقع ہے، اور اسی نسبت سے شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند قرآنی اور نبوی پہلو پیش کرنا مقصود ہے۔ دعا ہے اللہ کریم جل جلالہ گناہگار کم علم و کم عقل انسان کو قرآن و سنت کی حقیقی تعلیمات کا خلاصہ آپ جناب کے سامنے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اپنے صحابہ کرام میں سے جس ہستی کے ساتھ لمحہ بلمحہ حیات شریف کا گزارا وہ کوئی اور دوسرا نہیں، 1.25 لاکھ کم و بیش اصحاب رسول علیہ السلام میں سے وہ ہستی صرف اور صرف جناب صدیق اکبر ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے ہی آپ اسلام قبول کرنے والی ہستیوں میں شمار ہوئے۔ آپ بہت زیادہ سادہ طبع کے سادہ مزاج کے انسان تھے، لیکن سخاوت آپ کا ایک والہانہ ایک وصف تھا، ایک خوبی تھی جو آپ کو دوسرے جمیع صحابہ کرام سے ممتاز بناتی تھی۔ اور پھر دل کا دریا دل ہونا، وسیع ظرف ہونا، ہاتھ کا سخی ہونا، طبیعت کا غنی ہونا اور مزاج کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گم ہو جانا، یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ تھا۔ سفر میں ساتھی بنے تو حضرت صدیق اکبر بنے، حضر میں حضور کے یار ہونے کا شرف حاصل ہوا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا۔ اسلام کے اوائل میں اسلام نے بڑا مشکل ترین وقت گزارا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا، مؤذن بنے، حضور کے خادم بنے اور اسلام کے عظیم ترین مؤذن بنے، تو اس کا صحرا سارے کا سارا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتا۔ امیہ بن خلف نہایت چال بازی کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات گرامی قدر پر آپ توحید میں پہاڑ بن کر آپ نے ایک استقامت والا وجود دکھایا۔ حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمانی استقامت کے اندر ذرا برابر بھی لغزش دیکھنے کو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کہ غلام پکے ہیں، اسلام پر ڈٹے ہوئے ہیں اور توحید پر سالم ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرتے تو آپ کا دل خون کے آنسو ہوتا۔ یہی بات پھر محبوب خدا نبیوں کے سرور ہستی سید الانبیاء امام الرسل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات طیبہ سے آپ نے ذکر کر دیا۔ یا رسول اللہ میں گزرتا ہوں تو امیہ بن خلف بڑا ظلم ڈھاتا ہے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نعرہ مستانہ ایک ہی لفظ ہوتا ہے، اللہ احد اللہ احد۔ جتنے مرضی آپ ظلم و ستم کے بازار گرم کر لو، پہاڑ توڑ ڈالو، میں اسلام سے نہیں پھر سکتا، میں اللہ تعالیٰ کی توحید سے دستبردار نہیں ہو سکتا۔ اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی رہے گا، ایک اللہ نے ساری کائنات کو وجود بخشا ہے، ایک اللہ ہی ہے جو ساری کائنات کا نظام قدرت چلانے پر قادر ہے۔ جتنا زیادہ آپ کی زبان پر حق سے اسلام کی ترجمانی سننے کو ملتی، امیہ بن خلف کا خون کھول اٹھتا اور وہ اور زیادہ ظلم و تشدد کا سلسلہ اپناتا۔ بالآخر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ مانگی قیمت دے کر امیہ بن خلف کی غلامی سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہ صرف بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کروا دیا، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں سے لے کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور کا غلام ہونے کا شرف عطا کیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جو کہتے تھے اگر میرے اوپر رسول پاک صلی
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کلمے کا جس طرح احسان ہے، جس طرح اللہ کی توحید پر حق کو مانتا ہوں، جس طرح حضور کی محبت میں فریفتہ ہوں، اللہ کی محبت، رسول اللہ کی محبت کوئی دنیا کی طاقت مجھ سے نہیں چھین سکتی، اسی طرح فرمایا کرتے بالکل صدیق اکبر جیسی ہستی میرے عظیم محسن ہیں، ان کا احسان بھی کوئی نہیں اتار سکتا۔ قیامت کو بھی بلال حبشی اللہ کے دربار میں پہنچے گا، صدیق شاید نبی کے سوا سب کا احسان اتار دے اپنی گردن سے، لیکن اے صدیق اکبر تو نبی کا دوست ہے، نبی کا یار ہے، نبی کا رفیق سفر و حضر ہے، تیرا احسان وہ اتنا عظیم احسان ہے میری آزادی کے سلسلے میں کہ جس کو میں چاہوں بھی صحیح تو قیامت والے دن بھی نہیں اتار سکتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، سیاستہ میں موجود ہے، حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، ہم مجلس میں شریک تھے، پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ایک شخص ایسا آئے گا جسے اللہ تعالیٰ نے خاص اپنی محبت کے لیے پیدا کیا۔ لوگوں ایک ایسا شخص آئے گا جس کو خاص اللہ نے مجھ مصطفیٰ کی وفا کے لیے پیدا کیا، اور لوگوں اس کا آنا اس بات کی دلیل ہے میرے بعد میرا جانشین وہ ہوگا۔ اللہ نے میرے بعد کسی کو انسانوں میں سے افضل پیدا ہی نہیں کیا، اگر میرے ماں بعد کسی کو افضل درجے پر اللہ نے تخلیق کیا ہے وہ شخص ابھی تمہاری مجلس کے اندر آ جائے گا۔ اور فرمایا یاد رکھو وہ مال خرچ ایسے کرتا ہے کہ اس جیسا مال خرچ کرنا کسی کے بس کی بات نہیں، اور فرمایا وہ قیامت والے دن شفاعت کرے گا تو ہم انبیاء کی مثل کا درجہ اللہ اس کی شفاعت کو قرار دے۔ ایسے ہی نہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرتبہ پڑ گیا، گناہگاروں کو بخشوانے کے لیے صدیق اکبر کی زبان حرکت کرے گی، اللہ آپ کے الفاظ مبارکہ کو شرف قبولیت بخشے گا، گناہگاروں کے والی بنیں گے۔ اشعار میں میں نے پڑھا کہ مشکل کشا ہمارے صدیق اکبر ہے، ایسے نہیں کہہ دیا، حدیثوں کے اندر اس بات کی ترجمانی ملتی ہے، ثبوت مسلمہ دلیلیں ملتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت مبارکہ سے کم 70,000 حضور کے امتیوں کو بخشش ملے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت مبارکہ سے کم سب سے جو ادنا تعداد حدیث مبارکہ کے اندر کاؤنٹ کی گئی کہ روائی گئی 70,000 کی تعداد ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت مبارکہ سے کم 70,000 نبی کے گناہگاروں کو بخشوایا جائے گا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا لمحہ علی المرتضیٰ کو کھولیں گے، کم 70,000 کی تعداد حدیث پاک سے مسلمہ ثابت شدہ ہے، اللہ کے محبوب کے گناہگار امتیوں کی بخشش کروائیں گے۔ وہ جو اور پھر حدیث پاک میں یہاں تک ارشاد ہوتا ہے صرف 70,000 نہیں، ان 70,000 میں جو ایک ہے اس ایک سے کئی ہزار غلاموں کی زنجیریں جوڑی جائیں گی، یہ کی چین بنے گی، جہاں تک یہ لبوں کو کھولتے چلے جائیں گے۔ مصطفیٰ کریم جن کی محبت سے یہ وابستہ تھے، دنیا کی زندگی کے اندر سرشار تھے، ان کا وسیلہ پیش کرتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد کا وسیلہ قبول فرمائے۔ خلفاء کی زبانیں حرکت میں ہوں گی، اللہ کی جناب میں عرض کرتی جائیں گی، کوئی سجدے کی حالت میں ہوگا، کوئی ملتجی گزار ہوگا رکوع کی حالت میں، کوئی ملتجی گزار ہوگا التجا گزار ہوگا قیام کی حالت میں، اللہ تعالیٰ سب کو شرف قبولیت بخشے گا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ماننے والوں، ہم قیامت والے دن محشر والے دن بھی گھاٹے کے خسارے کے سودے میں نہیں رہیں گے، انشاءاللہ کرم کی ایک نگاہ ہوگی، مدینے ہم بھی جائیں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام یہاں دنیا میں حضور کی نگاہ کرم کا فیض پا کر الحمدللہ ثم الحمدللہ مدینے جا سکتا ہے، یہاں سینکڑوں میل کا سفر طے ہو سکتا ہے، میزان کا سفر کیوں نہیں طے ہو سکتا، پل صراط کا سفر کیوں نہیں طے ہو سکتا، حوض کوثر سے حضور کے دست شفاعت سے آب کوثر کا جام کیوں نہیں نصیب ہو سکتا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کبریٰ اور مقام محمود کا اور آب کوثر کا سب سے بڑا والی ہونے کا مقام قرآن نے عطا فرما دیا ہے، یہ بھی تو حضور کے خلافہ ہیں۔ صدیق اکبر ہیں تو کس کے خلیفہ ہیں؟ رسول اللہ کے۔ عمر فاروق کی نسبت ہے خلیفہ ہونے کے ناطے تو کس کے ساتھ نسبت ہے؟ رسول اللہ سے۔ فاروق اعظم عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر دو شہزادیاں رکھنے والے ہیں اپنے گھر کے اندر یکے بعد دیگرے تو کس کی صاحبزادیاں نور نظر رکھی ہوئی ہیں؟ رسول اللہ کی۔ علی المرتضیٰ شیر خدا سب سے لاڈلی شخصیت، محبوب پاک کی نور نظر ہستی، سب
سے لاڈلی صاحبزادی، ساری جنتی عورتوں کی سرداری کا درجہ پانے والی ہستی حضرت سیدہ کونین مخدومہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شوہر نامدار بنے، حضور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مواقعات مدینہ میں بھائی بنے، رسول اللہ کے خلیفہ بنے، حضور کے داماد بنے، تو نسبت کس سے جڑی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایسے نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا نبی، یا نبی، یا ہاتھ چوم کے ٹھنڈ بڑی ہے لیکن ٹھنڈ نو نہیں نا جوش آ جاوے، حضور دے غلام بیٹھے نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اب وہ لوگ ہیں شان صدیق اکبر بھی بیان کرتے ہیں، نعرہ حیدری کے نعرہ مستانہ میں بھی گم ہونا ہمیں آتا ہے۔ یہ نہیں، یہ وہ پہلو نہیں، یہ وہ ممبر نہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ شان صدیق اکبر کا بیان ہو تو کہیں سے کوئی علی المرتضیٰ کی کڑی یا نقطہ بیان کرے، اللہ ہمیں اس سے پہلے موت دے دے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا کی اپنی جگہ پہ شان ہے، حضور کے اہل بیت اطہار خون رسول کا اپنی جگہ پہ درجہ ہے، لیکن جو مقام اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا ہے وہ صدیق اکبر کا خاصہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنیں، آپ نے فرمایا پوری جگہ پہ یہ شمس و قمر، چاند سورج یہ روشنی دیتے ہیں، چاند آتا ہے ایک ماہ کے بعد، جلوہ بکھیرتا ہے، نورانی شمع بکھیرتا ہے، سورج کا کام ہے روزانہ آنا، اگرچہ اب بھی آتا ہے لیکن طلوع ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا، یہ سردی کا موسم ہے، یہ دھند کا موسم ہے، ہمیں سورج نکلتا ہوا نظر نہیں آتا۔ کئی دوست احباب یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، حضرت صاحب دعا کرو سورج نکلتا ہوا نظر آئے، مگر میرے مالک کی یہی قدرت کمال ہے، وہ جب چاہے جس وقت چاہے نکال دے، جب چاہے ٹھنڈا کا موسم عطا کر دے۔ عیون المجالس میں یہ حدیث مبارکہ ہے، سورج جب ساری دنیا کا گھیراؤ اور فاصلہ مسافت طے کرتا ہوا جب عین کعبہ شریف کے اوپر آتا ہے تو رک جاتا ہے، عین کعبہ شریف کے اوپر آتا ہے تو رک جاتا ہے۔ یہی جو آج کعبہ شریف بیت اللہ شریف کی بلڈنگ ہے، اس کے عین اوپر سمت میں، بالکل اسی سمت میں اوپر جایا جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا قبلہ بنایا، اس فرشتوں کا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کعبہ شریف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حرم شریف، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ المعظم، اللہ کا بیت اللہ، اللہ کا گھر، وہ جو اوپر ہے اس کی عین اوپر والی سمت میں اسے فرشتوں کا قبلہ اور کعبہ کہا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بیت المعمور۔ کیا کہتے ہیں جی؟ بیت المعمور۔ حدیث پاک میں آتا ہے بیت المعمور کی عین نچلی سمت میں اور کعبہ شریف کی عین اوپر والی سمت میں، بالکل درمیان والی جگہ پہ جب روزانہ سورج آتا ہے تو رک جاتا ہے، رک کے کعبہ شریف کی زیارت کرتا ہے، فرشتے سورج کی چمک دمک سے مزین یاب ہوتے ہیں، فیض یاب ہوتے ہیں، آگے چلنے کا نام نہیں لیتا۔ تو سورج کے عین وسط میں حدیث پاک میں جو لفظ ہے نا وہ یہ ہے کہ عین القلوب الشمس، وہ جگہ کے جہاں پہ سورج کا دل ہے، اس جگہ دل والی سورج کی جگہ پر اللہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مبارکہ تحریر، نام مبارکہ تحریر فرمایا ہوا۔ آج لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، یہ باتیں سنی نہیں کبھی، اس لیے بتا رہا ہوں ساری وضاحت کے ساتھ۔ سورج کے عین وسط میں، قلب کے عین دل والی جگہ میں اللہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ وہ جو فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در طیبہ پر 70,000 فرشتے درود و سلام کی بولیاں پیش کرتے ہیں اور حرم شریف کے ارد گرد حرم کی حفاظت کے لیے مامور ہیں، یہی وجہ ہے نا دجال ہر جگہ پہ جائے گا لیکن پاک مدینہ میں نہیں جا سکے گا۔ دجال ہر جگہ پہ سیر و سپاٹے کرے گا، جائے گا، سیریں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیت الحرمین شریفین، بیت اللہ شریف، عین کعبہ معظمہ، اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کر دیا، ادھر نہیں جا سکے گا۔ مکہ شریف میں بھی داخلہ دجال جیسی پلید شخصیت کا ممنوع ہے، مدینہ پاک میں بھی وہ قدم نہیں رکھ سکے گا۔ تو وہاں پہ جو حرم کے والی فرشتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، وہ سورج کو آگے وہاں سے کعبہ کی چونکہ زیارت کرتا ہے اور رکتا کیوں ہے؟ کعبہ شریف کی خوبصورتی اور برکت کے سحر میں گم ہو جاتا ہے، کہتا واہ بیت اللہ تیری عظمتیں، تیرے حرم کی بلندی درجات، جزاک اللہ، بلندی درجات کا کیا کہنا، تو کتنا خوبصورت ہے۔
تیرا ماحول کتنا پیارا ہے، حاجیوں کا آنا کتنا خوبصورت منظرنامہ پیش کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہوں یا عام حالات ہوں، حج کے علاوہ ذی مواقع پر جب بھی سورج آتا ہے رک کر زیارت کرتا ہے اور مشتاق اپنی اس بات میں ہوتا ہے آگے نہ جاؤں، لیکن جب اسے آگے بڑھانا مقصود ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ہستی کے نام مبارکہ کا جو کہ سورج کے عین دل میں موجود ہے وہ تحریر میں نام، اللہ اس نام کا وسیلہ پیش کرتا ہے، فرشتے اس نام کا واسطہ دیتے ہیں اور وہ نام کوئی اور نہیں وہ صدیق اکبر کا نام ہے۔ صدیق اکبر کے نام کا واسطہ دے کے کہا جاتا ہے اللہ کے محبوب کے یار غار یار مزار ہستی صدیق اکبر کا تجھے واسطہ ہے۔ اب آگے چل، آج کی ڈیوٹی ختم کر، کعبہ شریف کے سیر سے گم ہونا چھوڑ، اب آگے کو چل، سارے زمانے کو منور یاب کر، روشنی بکھیر کیا، کل کو پھر آ کے زیارت کر لیں۔ دوسرے دن آتا ہے کہا جاتا ہے تیسرے دن پھر آ کے زیارت کر لینا، چوتھے دن پھر آ کے زیارت کر لینا۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاصہ مبارکہ۔ خیبر کا ماحول تھا، خیبر کا ماحول تھا اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا عظیم پیغام عام کیا، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ اسلام کا فرض ہے، زکوٰۃ کے سوا کوئی چارہ کار نہیں، زکوٰۃ اسلام کا عین فرض عین ہے، اس کو ادا کرو۔ تو جب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات مبارکہ نازل کی، واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، دیگر آیات مبارکہ، تو ایک یہودی تھا، آپ اس کے پاس سے گزرے، اس نے کہا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے جا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا رسول اللہ نے ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہم غلاموں کی، ہم زکوٰۃ کو اکٹھا کرنے میں تبلیغ عام فرما رہے ہیں، جہاں جہاں پہ زکوٰۃ بنتی ہے وہاں وہاں سے زکوٰۃ وصول کریں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ سارے خلفاء برحق تھے، سب کی خلافتیں بڑی شان والی ہیں، لیکن زکوٰۃ کے بالخصوص معاملے میں اس فرض کی ادائیگی میں جو کردار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کیا وہ اپنی مثال ہے۔ آپ فرمایا کرتے اگر کوئی جس رسی سے اونٹ کو باندھا جاتا ہے، جانور کو باندھا جاتا ہے، رسی کی کیا قیمت ہے؟ رسی کی کیا قیمت ہے؟ چند درہم چند دینار بھی نہیں، لیکن فرمایا کرتے اللہ کا حق جہاں پہ حق زکوٰۃ ہو، اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی اگر بندہ اس رسی کے برابر جس سے اونٹ کو جانوروں کو باندھا جاتا ہے اتنی مقدار کے برابر بھی اگر کوئی زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو اس کی گردن اس کے تن سے جدا کر دی جائے گی۔ اللہ کا حق ہے، کیسے ہو سکتا ہے بندہ اللہ کا کھائے، صبح بھی اللہ کا کھائے، شام کو بھی اللہ کا کھائے، تینوں پہر اللہ کا دانا دانا کھائے، پوری عمر اسی کے پلتا پھولتا رہے اور زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو کفے افسوس ملے اور کہے میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، مجھ پہ بنتی نہیں، جبکہ شریعت کی روح سے اس پر بنتی ہو۔ تو خیبر کا یہودی تھا، اس نے جب یہ اعلان سنا تو کہنے لگا میں تو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ وجہ بھائی کیا ہے؟ اس نے ایک بولی بولی، معاذ اللہ کہنے لگا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ یہ قرآن مجید میں بھی آج لفظ موجود ہے، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ پہلے مانو صدیق اکبر، پہلے مانو صدیق اکبر کہ تمہارا رب معاذ اللہ ثم معاذ اللہ فقیر ہو گیا ہے، غنی ہو گیا ہے، ہم مالدار ہو گئے، اس لیے ہماری بڑی ویلیو ہے، بڑی اسامیاں ہیں، اللہ تعالیٰ نے مانگنا شروع کر دیا ہے۔ اللہ اگر فقیر ہو گیا ہے، محتاج ہو گیا ہے، کمزور ہو گیا ہے اور ہمارے ذریعے سے امیر ہونا چاہتا ہے تو جتنی کہو ہم زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یہ دیکھو جہاں محبت مصطفیٰ کے اندر صدیق اکبر سب سے اگلے نمبر پر تھے، وہاں رب کی توحید کی حفاظت میں بھی صدیق اکبر سب سے اول نمبر پر۔ جیسے اس نے رب کی توحید کے بارے میں یہ بجھاڑ کی گستاخانہ جملہ کہا، رب کی توحید کو للکارنے کی لتاڑنے کی کوشش اور جرأت کی، صدیق اکبر نے اس کے منہ پر تھپڑ رسید کر دیا، تمانچہ رسید کر دیا۔ وہ گال سرخ ہوتی ہوئی دیکھ کر وہاں سے رفو چکر ہوا، پہنچا صدیق اکبر کی بارگاہ سے رہے فرار اختیار کر کے مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ، کہنے لگا حضور ہمارے درمیان آپ کے درمیان معاہدہ ہوا اور آپ کے یار نے جس کو آپ ہمیشہ ساتھ رکھتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ ناانصافی کی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ بھی اصول ہے، بات اگر چاہتے تو فوراً سے صدیق اکبر کے حق میں فرما دیتے، یار ہے، مزار کا ساتھی، غار کا ساتھی، سفر کا ساتھی، حضر کا ساتھی، قیام کا ساتھی، ہر جگہ کا ساتھی، لیکن اس کے باوجود تنے تنہا یک طرفہ فیصلہ نہیں فرمایا۔ بلاؤ میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ ان کی بابت سنی، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کی حیا ہے، پاس ہے، قدر ہے، لیکن اس نے بات وہ کر دی کہ صدیق اکبر کی غیرت برداشت نہیں کر سکتا، غیرت برداشت نہیں کر سکتا۔ آج بھی بے حس مسلمانوں جاگتے نہیں ہو خود، اور جن کو غیرت آ جائے دین کی حمیت، دین کا وقار، دین کی حرمت، حضور کی ناموس مبارکہ، صحابہ پاک کی ناموس مبارکہ،
آل رسول کی عزت، وہ اس کے پہرے دار بنے۔ شرمسار لوگ خود بھی نہیں جاگتے اور کہتے ہیں ان کو بڑی حیا ہے، انہوں نے بڑا دین کا ٹھیکہ لے رکھا ہے، اس مذہبی طبقے نے دنگل فساد مچا رکھا ہے، ہمیشہ جس کی عزت پہ حملہ ہوتا ہے باہر آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ہم باہر نہیں آتے، ہمیں باہر نکلوانے کا صحرا صدیق اکبر جیسی ہستی کو تھا، انہوں نے ہمیں بتایا ہے رب کی توحید پر کوئی بندہ حملہ کرے، کسی کو نہ دیکھو، نہ ماں کو دیکھو، نہ باپ کو دیکھو، نہ کاروان دین و دنیا کو دیکھو، دیکھو حضرت صدیق اکبر کا کیا کردار تھا۔ انہوں نے کہا رسول اللہ آپ میرے محبوب ہیں، محبوب اکبر ہیں، محبوب رب الاولاد بھی ہیں، محبوب رب ارض و سماوات بھی ہیں، آپ جانتے ہیں میں کس قدر صبر والی طبیعت کا مالک ہوں، بات اپنی ہوتی برداشت کر لیتا، آپ کی ذات کی بات کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتا، رب کی توحید کے بارے میں گستاخانہ جملے برداشت نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالانکہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا، پوچھا اس نے جملے کیا کہے، معاذ اللہ حضور اس نے اللہ کو غریب کہا، اپنے آپ کو امیر کہا۔ یہودی فوراً سے کہنے لگا میں نے تو یہ بات کی ہی نہیں، معاذ اللہ میں نے تو یہ بات کی نہیں۔ آج جتنا دنیا میں فساد برپا ہو رہا ہے، فلسطینی مسلمانوں کی اینٹ سے اینٹ بجائی جا رہی ہے، کون کروا رہا ہے؟ یہودی طبقے کرواتے ہیں، عیسائیت والے کرواتے ہیں، اور ہم ان کے پاؤں تلے رل رہے ہیں، اپنی پالیسیاں آزادانہ نہیں بنا رہے، ملک پاکستان کی معاشی پالیسیوں کو گروی رکھوا دیا گیا۔ آج ہم آئی ایف ایم کے محتاج ہیں، ورلڈ بینک کے محتاج ہیں، آج ہم اپنی کرنسی کی وقت نہیں بڑھا سکے، یہ ہمارا قصور ہے۔ آپ نے فرمایا یہودی تو نے جھوٹ کہا، اس نے کہا میں نے سچ کہا ہے۔ اب چاہیے تو یہ تھا نا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حلف لیتے، صدیق اکبر قرآن اٹھا، صدیق اکبر حلف اٹھا، اللہ کی قسم ارشاد کر کوئی جملہ لا کہ جس سے تیرے قول کی تصدیق ہو کہ اس نے اللہ کی بارگاہ میں توحید کے بارے میں گستاخانہ جملہ کہا ہے۔ قربان جائے جب محبوب ہو یار کا تو ان کو پھر اپنی زبانی بولنا بھی نہیں پڑتا۔ اللہ رب جو قرآن نازل کرنے والا خدا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں اپنے جملے صدیق اکبر کی دلیل کے جواب میں نازل فرمایا۔ سنو قرآن مجید، اس لیے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں یہ فرمان موجود ہے اور ترجمہ کتنا پیارا ہے۔ کوئی کاش کہ عربی کو سمجھنے والا ہو، قرآن کی کلاسز لینے والا میرا بندہ بیٹھا ہو، کسی بھی مکتبہ فکر کا دوست ہو، سنے تو صحیح، مزہ تو لے ایمانی جذبات کی ترجمانی۔ رب نے صدیق اکبر کے ایمان کی گواہی کیسے دی؟ لقد سمع اللہ، بولے سبحان اللہ، لقد سمع اللہ، اللہ رب نے فرمایا لقد سمع اللہ، لام بھی ہے تحقیق کے لیے، شک و شبہ کی دوری کے لیے۔ جو عربی گرامر جانتا ہے وہ نہیں اس بات سے اتفاق کرے گا، باقیوں کو سمجھانا ہماری ڈیوٹی ہے۔ لام ہے تحقیق والا اور قد ہے شک و شبہ کو دور کرنے والا۔ اللہ نے لام لگا دیا تھا، قد نہ بھی ہوتا تو جملہ پورا تھا، قد نہ بھی ہوتا تو جملہ پورا تھا، تاکیداً اللہ نے فرما دیا۔ اللہ کے فرمان میں تاکید بھی نہ ہو، تاکید بھی نہ ہو، سچائی والا حلفیہ جملہ نہ بھی ہو، اللہ سچا نہیں ہے، بولو نا اللہ سچا نہیں ہے۔ لام تاکید کا لگایا، قد شک و شبہ کو دور کرنے کے لیے لگایا، دونوں جملے کر کے فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اوے یہ یہودی منکر ہوتا ہے تو بھاگ جائے، انکار کر دے، اور میرے محبوب کا یار صدیق جھوٹا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب جملے یہودی نے کہے تھے اللہ کی گستاخی والے، کوئی اور گواہ ہو یا نہ ہو، اللہ نے خود عرش پہ اپنی گستاخانہ جملوں کی کلمات سن لیے تھے۔ لقد سمع اللہ، اللہ نے سن لیے ہیں۔ جس نے کہا ہے یہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، کہ بے شک اساں تے فقیر، اللہ تے فقیر ہے تے اسی بڑے غنی ہیں، تے زکوٰۃ کیوں دیں گے؟ تو جب یہ گواہی آئی تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہودی بتا تو صحیح میں تو منصف نبی بن کے آیا ہوں، عادل والا نبی بن کے آیا ہوں، ان کی گواہی تو عرش و فرش کے رب نے دے دی ہے، تیرے پاس کیا گواہی؟ تیرے پاس کیا گواہی؟ اور تیرے پاس بھی کوئی گواہی ہے؟ جنگ بدر کا موقع تھا، آپ کے سگے صاحبزادے آپ کے مد مقابل آئے، سارے لوگ اپنے مد مقابل سے اگر خون کا رشتہ ہو، پھر ہو فرزند، پھر بیٹا ہو، مد مقابل آنا، لنکار مارنا،
مد مقابل آنے کے لیے پکارنا بھی بڑی جرت کی بات تھی، لیکن آپ نے تلوار نیام سے نکال لی. بدر کا موقع ہے، دین کا دفاع کر رہے ہیں، ڈیفنس کر رہے ہیں. جب تلوار نکالی، سامنے سگا بیٹا، ادھر حضور کی محبت. آج بھی دیکھو نا، اسی کہنے ہیں اسی نے گھر بچانا ہے، اسی نے گھر بچانا ہے، اسی نے ڈیوٹی بچانی ہے، اسی نے نوکری بچانی، اسی نے مال ڈنگر بچانا ہے. وہ صدیق اکبر تھے، مال ڈنگر سے قیمتی پتر ہوندے نے، پتر ہوندے نے. اپنی جان کو بھی قیمتی کسی باپ کو پوچھو نا، اولاد کو آگے رکھ دیں. لیکن اولاد نکلی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں مبارکہ پھیر لی صدیق اکبر کی محبت میں اور فرمایا وہ صدیق اکبر تو نے اپنے سگے بیٹے کو ترجیح نہیں دی، ہماری محبت اور دین کی خدمت کو، دین کے بچاؤ کو ترجیح دی ہے. میں مصطفیٰ ہو کے اللہ کا حبیب اعظم ہو کے اعلان کرتا ہوں، صدیق اکبر جس طرح مصطفیٰ کے آنکھ ہے تو میرے لیے آنکھ کی مثل رکھتے ہو، جس طرح مصطفیٰ کے کان ہیں تو میرے لیے حبیب کے کان ہونے کا درجہ رکھتے ہو. اگر تجھ پر کوئی آنچ آئے گی میں یہ سمجھوں گا اللہ کے نبی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کو کسی نے تکلیف پہنچائی ہے. اگر تجھ پر کوئی وار کرے گا میں سمجھوں گا میرے کانوں پر کسی نے وار کیا ہے. اللہ اکبر. پھر میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی شان و شوکت کے جملے ارشاد فرما رہے تھے. فرمایا اے لوگو، کسی کی فرشتے قبر میں زیارت کرنے آتے ہیں، کسی کو موت کے وقت زیارت کرواتے ہیں، کسی کی دنیا میں ایک بار کسی کو زیارت کرواتے ہیں. اور لوگوں سنو، میں جب شب معراج کو پہنچا مجھے فرشتوں نے گواہی دی اللہ کی عطا سے، وہ ہستی کی جس کی روزانہ اللہ کے نورانی فرشتے عرش سے فرش بری پر اتر کے زیارت کرتے ہیں، وہ صدیق اکبر کی ذات. اور جس کو روزانہ جنت کی سیر کرواتے ہیں. اساں جنت دیکھیے، عائشہ ہے جنت جان دی، زندگی ختم ہوئے گی، موت آوے گی، قبر کا مرحلہ پار کریں گے، پھر خدا جانے نیک عمل ہوں گے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سچے ہوں گے، دین میں سچے خدمت گزار ہوں گے انشاءاللہ. کیونکہ ایمان بھی کوئی چیز ہے نا، انشاءاللہ امید بھی کوئی یقین کامل ہے نا. حضور مقام محمود دے ترجمان ہوں گے، شفاعت کبریٰ آپ دے حوالے ہوئے گی، انشاءاللہ سی جنت جاؤں گے. لیکن جنت دیکھی نہیں کسی نے، خواب میں بھی کوئی جنت کے باغوں کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ حدیث پاک میں ہے نہ تمہاری آنکھوں نے اس کا نظارہ کیا ہے، نہ کانوں نے اس کے ذمن میں کوئی صحیح بات سنی ہے، نہ کبھی تمہارے تصورات کی دنیا میں وہ مشاہدات گزرے ہیں جس طرح سے اللہ نے جنت تیار کر رکھی ہے. لیکن صدیق اکبر کی ذات محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ ہستی جس کی روزانہ فرشتے زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. اور جس کو روزانہ جنت کی سیر کرواتے ہیں اللہ کے ڈیوٹی لگائے گئے فرشتے، وہ ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی. پھر شب اسرا میں معراج کے دولہا بن کر میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. ایک مقام دیکھا، ریشم سے مزکہ اور حریر سے بنا ہوا مصفہ صاف شفاف مقام. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے سحر میں کھو گیا. ایک تو عرش کا مقام تھا، جبرائیل میرے ہم سفر تھے، اور پھر میں نے وہ مقام پہلی مرتبہ دیکھا، ریشم سے بنا ہوا خوبصورت محل حریر سے لدا ہوا. میں نے پوچھ ہی دیا سیدنا جبرائیل بتاؤ یہ کسی خاص کے لیے ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ نمازی بندے کے لیے ہے. کس کے لیے ہے؟ کس کے لیے ہے؟ ان سیدنا صدیق اکبر دی عظمت دا خطبہ سن رہے ہو نا جمعہ دا. خدا کرے کہ اسی اس نسبت کے حوالے نال پکے نمازی بھی بن پکے نمازی بھی بن گئے. جنہی جمعہ تعداد ہو دی اللہ کرے سکے مسجدہ اس طرح تعداد ہو گئے. پھر جلسے کرنے کی خطبے دینے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی. ہر بندہ غیرت صدیق اکبر مقام صدیق اکبر کا پہرے دار ہوگا انشاءاللہ. یہ اس بندے کے لیے یا رسول اللہ مقام ریشم سے بنا ہوا حریر سے مصفہ مزکہ مقام جو نمازی ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کون سا نمازی؟ میری امت میں تو کئی نمازی ہوں گے، کئی نمازی ہوں گے. ابھی رسول زمین پر تشریف نہیں چلائے، نماز بعد میں شروع ہوئی. نماز اللہ کا 5 وقت کا نماز شب اسرا کا تحفہ ہے نا، 5 نمازیں. ابھی کسی بندے نے نماز نہیں پڑھی ہوئی ہے زمین پر جس طرح آج پڑھی جاتی ہے مربجہ نظام عبادات کے اندر. تو رسول اللہ نے پوچھا وہ کون سا نمازی ہوگا؟ جبرائیل اس وقت بھی آگاہ کیجئے نا، اللہ سے پوچھئے. کہا یا رسول اللہ نمازی بھی ہوگا آپ کا مقتدی بھی ہوگا. میرے مقتدی تو جبرائیل کئی ہوں گے، ان میں سے کون سا مقتدی؟ یا رسول اللہ جب آپ کا مقتدی ہوگا جب آپ مصلی پر ہوں گے، اور جب آپ مصلی سے غیر حاضری فرمائیں گے وہ آپ کے مصلی پر صرف مقتدی نہیں صحابہ کا دیگر آپ کے لوگوں کا مقتدہ بن کے کھڑا ہو جائے گا. مقتدہ بن کے. آج پوچھا جاتا ہے خلافت کیسے آئی صدیق اکبر کے حصے میں؟ اس حدیث کا انکار کرو. نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، طبرانی شریف میں یہ حدیث موجود ہے. آپ کے مصلی پر مقتدہ بنے گا صحابہ اکرام کا.
میرے پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کوئی اوصاف جمیلہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مال خرچ کرنے والا ہوگا۔ میرے مصطفیٰ نے کہا وہ تو پھر متقی ہوگا۔ کہا یا رسول اللہ آپ کیا بات فرماتے ہیں؟ وہ متقی تو کیا، متقیوں کی سرداری پانے والا ہوگا، متقیوں کی سرداری پانے والا ہوگا۔ آپ کا بازو اس کو قرار دیا جائے گا، آپ کی امت کا رہنما قرار دیا جائے گا۔ آپ ہوں گے، آپ اس کو خود جانشینی کے منصب پہ فائز کریں گے، آپ نہیں ہوں گے آپ کے ماں بعد فوراً سے خلیفہ بنے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی ہستی ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں بھائی ہمیں ابھی بھی تعارف نہیں ہوا، تو سنو یہ وہ ہستی ہے، یہ وہ امت کا امام ہے صدیق اکبر، جس کے پیچھے میرے اور آپ کے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کی حیات شریف کی سب سے آخری نماز پڑھی۔ رسول اللہ نے 63 سال نمازیں ہی پڑھتے رہے، مگر زندگی کی سب سے آخری نماز جس ہستی کے پیچھے رسول اللہ نے پڑھی ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کی ہستی ہے۔ بتانا چاہ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مہر لگانا چاہ رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں جس کو میں اپنا امام بنا کے نماز پیچھے پڑھوں حالت علالت کے اندر، تم ماں بعد میرے جانے کے بعد، پوچھ کر جانے کے بعد اس بابت بحث کرتے پھرو کون مصلی کا وارث بن سکتا ہے، کس کو بنانا چاہیے، اور وہی امام ہو سکتا ہے جس کے پیچھے فاروق اعظم نے نمازیں پڑھی، اور جس کے پیچھے اقتدار کی نیت عثمان غنی کی ہو، اور جس کو علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ 14 نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے ادا کی، باوجود یہ کہ حکم نبی تھا آپ ادا کرتے رہو، لیکن جب نماز کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے علالت کے علاوہ صدیق اکبر مصلی چھوڑ دیتے، صدیق اکبر مصلی چھوڑ دیتے، فرماتے ابو قحافہ کے بیٹے کو اتنی جرت ہو ہی نہیں سکتی نبیوں کا امام پیچھے کھڑا ہو اور صحابہ کا امام آگے بڑھ کے نماز کرتے۔ یہ ہے ادب رسول، یہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، اور جب روتے تو پھر اتنا روتے جنگلوں میں نکل جاتے۔ ایک چڑیا کو دیکھتے ہیں، ایک ٹہنی پر، درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھتی ہے، چہچہاتی ہے، اللہ کی حمد و ثنا کا اپنی زبان تک ذکر کرتی ہے، پھر دوسری ٹہنی پر آ جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف خدا کی پیکر شخصیت ہے، زاروں قطار رونے لگ پڑے، کہنے لگے واہ چڑیا تم بڑی موج میں ہے، ایک ٹہنی سے آزاد ہو کر دوسری ٹہنی کی طرف سفر کرتی ہے، دوسری ٹہنی پر چہچہا کر اللہ کے ذکر کی ثنا کی بولیاں بولتی ہے، وہاں سے جہاں چاہے آزادی کے ساتھ کہیں اور باغبان کے حصہ بنتی ہے، تیرے ذمہ تو کوئی گناہ نہیں۔ صدیق اکبر کا کیا بنے گا؟ کاش صدیق اکبر چڑیا ہوتی، کاش خوش درخت کا تنا ہوتا، صدیق اکبر کے جسم پر کوئی گناہ نہ ہوتا، باوجود اس کے کہ حضور کے سفر کے ساتھی ہیں، حضر کے ساتھی ہیں، یار غار ہیں، مزار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بنا ہوا ہے، لیکن خوف خدا کا یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جمعہ کی آمد میں یہاں حصہ بننے والوں، اجتماع کا حصہ بننے والوں، خوف خدا آ گیا تو دین کی بنیاد بن گئی، دین کی بنیاد بن گئی۔ میرے محبوب کی حدیث شہادت پیش کرتی ہیں جس کے اندر خوف خدا نہیں آ سکا، تقویٰ آ نہیں سکتا، مصطفیٰ کی محبت آ نہیں سکتی، دین کے حصے مکمل نہیں ہو سکتے، خوف خدا ہی ہے جس سے سارے جز دین کے مکمل ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ جل وعلا میں عرض گزار ہوں حق تعالیٰ ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت اپنے محبوب کے سارے یاروں کی اور سارے حضور کے خون کی اللہ ہمیں حیا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحیح دین کی ترجمانی پیش کرنے والا بنائے، مساجد آباد کرنے کا اللہ جذبہ خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔